اتنی بڑی پیش رفت ہے کہ خالصتان تحریک، بھارت کی ایک علیحدگی پسند تحریک، اس کے سرگردہ رہنما کا کچھ عرصے پہلے قتل ہوتا ہے کینیڈا میں، اور اس کے بعد کوئی اور نہیں بلکہ خود کینیڈا کے وزیر اعظم آ کر کہتے ہیں کہ اس قتل میں بھارت ملوث ہے۔ وہ ایک ڈپلومیٹ کو ملک بدر کرتے ہیں، جواب میں انڈیا بھی نہ صرف یہ کام کرتا ہے، ان کے ایک ڈپلومیٹ کو نکالتا ہے، بلکہ کہتا بھی ہے کہ کینیڈا جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ خالصتان تحریک کے لوگوں کو سپورٹ کرتا رہا ہے، اس پہ خاموش رہا ہے۔ وہ ہما بقائی صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ یہ سمجھائیے ذرا اس کی عالمی منظرنامے میں کتنی سگنیفیکنس ہے کہ کوئی یہ نہیں کہ جناب اپنا سفیر کو بلا کے احتجاج ریکارڈ کرا دیا، کوئی سائفر کر دیا، یہ وہ وزیر اعظم کھڑے رہ کے کہتا ہے کہ یہ ملک بھی ہے ریزنس ٹو بلیو کہ اس ملک نے یہ قتل میں ملوث ہے، ہماری سرزمین میں قتل ہوا ہے، اور وہ ایکشن بھی لے لیتا ہے۔ یہ کتنی سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے؟ یہ اس لیے بہت سگنیفیکنٹ ہے وسیم ادامی صاحب کیونکہ وہ کہاں کھڑے ہوئے تھے؟ وہ پارلیمنٹ میں اپنے کھڑے ہوئے تھے، اور انہوں نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے یہ بات کہی، اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جو برٹش وزیر خارجہ ہیں ان کا بھی یہ اسٹیٹمنٹ آیا کہ ایز پر رول آف لا انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ اس سے بھی اہم بات یہ کہ اس بات کو G20 میں بھی انہوں نے مودی سے صاحب کے سامنے اٹھایا تھا، اور مودی صاحب یہ مینیپولیشن کرتے ہیں کیونکہ بائیڈن بھی ہیومن رائٹس اور مائنورٹی رائٹس کے حوالے سے G20 میں پریس کانفرنس کرنا چاہتے تھے، جو ان کو نہیں کرنے دی گئی، اور پھر انہوں نے ویتنام میں جا کے اس کے حوالے سے بات کی۔ تو میرے خیال ہے پاکستان تو یہ بات تواتر سے کہتا ہی تھا، ہم نے ڈوسیے بھی یونائیٹڈ نیشنز کو دیا تھا کہ اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررزم کا مرتکب ہوتا ہے انڈیا، چاہے وہ کشمیر ہو، چاہے وہ بلوچستان ہو، اور چاہے وہ اب خالصتان کا ایشو ہو۔ میں یہ بھی آپ کے گوش گزار کر دوں کہ یہ سیکنڈ یا تھرڈ مرڈر ہے ان اے رو۔ ایک شاید برٹن میں ہوا تھا اور یہ دوسرا کینیڈا میں یہ مرڈر ہوا ہے، اور اس مرڈر پہ 1.5 مہینہ انویسٹیگیشن ہوئی ہے۔ تو بالکل ٹینجبل ایویڈنس کے بعد ظاہر یہ ہوا ہے اور اس پر ایکشن لیا گیا، تو میرے خیال ہے اہم ڈیولپمنٹ۔ اور آئیڈیلی آپ کے خیال میں پاکستان کی اس میں کیا پوزیشن ہونی چاہیے؟ ظاہر ہے عالمی سفارتکاری، اب عالمی منظر میں ہوتا ہے کہ آپ ایک مارکیٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو اور اپنے مخالف کے حوالے سے بھی۔ یہ تو وسیم صاحب فارن آفس کا کام ہے کہ وہ اس کو کس طرح ہینڈل کرتا ہے، بٹ ایز اے اسٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز میں تو سمجھتی ہوں کہ میرا پوائنٹ آف ویو ویلیڈیٹ ہوا ہے۔ جو بات میں عرصے سے جو میرا مقدمہ تھا اور جو میں کہتی تھی کہ یہ سب ہوتا ہے، جو پاکستان کہتا تھا، اس کو تقویت ملی ہے، کیونکہ اب ویسٹرن ورلڈ یہ کہہ رہی ہے کہ بھئی آپ نے یہ کیا ہے اور اس کو رول آف لا کی وائلیشن ہے، اور کورٹ آف لا میں اس کو بات کرنی چاہیے۔ اور انڈیا یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے نہیں کیا۔ آپ انڈیا کے ٹویٹر ہینڈلز دیکھیں، انڈیا کا سوشل میڈیا دیکھیں، وہ پش بیک دے رہے ہیں کہ کیا کینیڈا خالصتان کا سفیر بن گیا، اور اس قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں، حالانکہ جو انڈین ڈائسپورا ہے یا سکھ ڈائسپورا ہے کینیڈا میں وہ میسو ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارا مقدمہ مضبوط ہوا ہے اور مودی بہت بری طرح سے ایکسپوز ہوئے، انڈیا ایکسپوز ہوا ہے۔ ایک جو بات مجھے افسوس ہوتا ہے وہ یہ کہ ہو سکتا ہے خدا کرے یہ بات آگے چلے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب کنورجنس آف انٹرسٹ ہوتا ہے تو پھر چشم پوشی بھی ہوتی ہے اور پشت بنائی بھی ہوتی ہے۔ بالکل صحیح، ویری انٹرسٹنگ، تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ۔